اور خان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اور خان کی عمر اس وقت 42 سال تھی۔ عثمان کے بڑے بیٹے علاؤ الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا اور اسے حکومت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤ الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور خان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، اور یوں وہ دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاؤ الدین نے وزیر اعظم بننے کے بعد 3 چیزوں پر خاص توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں کہ جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا، اور ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤ الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج بنائی جن کا نام پیادے رکھا۔ یہ 10 100 اور 1000 کے دستوں میں تقسیم تھے۔ وہ تجویز یہ تھی کہ ایسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کیا جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 ایسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک برابر جاری رہا۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج رکھا گیا۔ ینیچری کے علاوہ علاؤ الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھیں اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت ینیچری کی آہنی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ نائکو میڈیا اور نائسیا کی فتح۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال یعنی 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا ہی موجود تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا۔ اور خان نے اس کا بھی محاصرہ کیا۔ 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں عثمانیوں نے شامل کر لیا۔ اور خان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دی کہ اگر چاہیں تو اپنے تمام مال و اسباب کو لے کر وہ دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی کثرت سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد عثمانیوں نے کراسی پر قبضہ کیا۔ 734 ہجری بمطابق 1333 عیسوی میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا۔ اور خان چھوٹے لڑکے کے حق میں تھا، سو اس نے خون کا بدلہ لینے کے لیے کراسی پر حملہ کر دیا۔ بڑا بیٹا شکست کھا کر بھاگا
اور یوں 737 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں پوری ریاست پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ بازنطینی سلطنت کا زوال۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان یورپ کی جانب بڑھا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری بمطابق 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز کے جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا با اقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلقان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا اور اس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا اور یوں 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈو نیکسن کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نابالغ لڑکے جان پیلولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا مدار المہمام مقرر ہوا۔ کینٹا کوزین نے 744 ہجری بمطابق 1343 عیسوی میں نیکوٹیکیا میں اپنی شہنشاہت کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اور خان سے مدد کی درخواست کی۔ کینٹا کوزین نے اور خان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے۔ اور خان نے یہ شرط منظور کر لی اور یوں 1345 عیسوی میں 6000 ترک کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ پہنچے۔ کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان تخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ صلح کے بعد اور خان کے 6000 سپاہی جو کہ اس نے کینٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ 1349 عیسوی میں اسٹیفن نے سالونیکا پر حملہ کیا اور اسے یقین تھا کہ وہ فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان نے اور خان سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اور خان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اور خان کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا۔ کینٹا کوزین تاج و تخت میں جان اور ملکہ اینا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا اور 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اور خان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اور خان نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 ترک سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زنیب پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ ان کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا۔ ان شہروں میں ایک گیلی پولی بھی تھا۔ سلیمان پاشا نے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر اپنی فوجیں اتاریں۔ اس درمیان میں کینٹا کوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دوکات کے عوض زنیب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زنیب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے
اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا اور 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کے دیواروں تک پھیل گئی۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے کے بعد کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان کو بلا کر تخت پر بٹھایا اور اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور جانبر نہ ہو سکے۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گیری اور سپاہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کیا، بلکہ اس نے یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا۔